حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں کے لیے جس طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود، وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود تراویح کی نماز ادا نہیں کرتا، تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا۔ ایسے میں عورتوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ مسجد کے اندر جا کر عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر کے اندر اور گھر کے بند کمرے کے اندر نماز پڑھنا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے علماء کرام عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرے، تراویح کی نماز پڑھے۔ تو عورتیں مسجد کے اندر جا کر تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر وہ تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھے۔ تو دیکھیے، عورتوں کے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر انفراداً بالکل تنہا تراویح کی نماز ادا کرے، دو رکعت کر کے۔ قرآن کریم کی جتنی صورتیں یاد ہے ان صورتوں کے سہارے وہ دو رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز وہ پڑھ لے۔ یہ طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر جماعت کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر 3 صورت نکل کر آتی ہے۔ پہلی صورت کہ وہ عورتیں کسی مرد کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھیں گی، یا وہ عورتیں کسی عورت کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھیں گی، یعنی امام عورت ہوگی اور اقتداء کرنے والی بھی عورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عورتیں کسی نابالغ بچے کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھیں گی۔ ان تینوں صورتوں کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلی صورت کہ اگر عورتیں تراویح کی نماز کسی مرد امام کی اقتداء میں پڑھ رہی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ اس امام نے ان عورتوں کی اقتداء کی نیت کی ہے یا نہیں۔ اگر کی ہے تو پھر ان عورتوں کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ان عورتوں میں سب کے سب محرم ہیں یا کوئی غیر محرم بھی ہے۔ اگر سب کے سب محرم ہیں، اس امام کی ماں ہیں، بہن ہیں، اس کی بیوی ہے، اور پردے کے ساتھ اس امام کی اقتداء کر رہی ہیں، تو پھر بلا کراہت یہ صورت جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام ہے اور اس کی اقتداء میں بہت ساری عورتیں ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں، باہر سے آ کر مل جا رہی ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہی ہیں، تو یہ صورت مکروہ ہے۔ اس انداز میں تراویح کی نماز پڑھنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ تو پہلی صورت بلا کراہت جائز ہے کہ اگر کوئی مرد نماز پڑھا رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کی اقتداء میں محرم عورتیں پردے کے ساتھ اقتداء کر رہی ہیں، اسی گھر کی عورتیں، تو بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن اگر کسی مرد امام کی اقتداء میں محرم غیر محرم سبھی ہیں اور باہر سے بھی آ کر مل رہی ہیں، تو پھر یہ صورت مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ کہ عورت کی اقتداء میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے، یعنی امام عورت ہو اور اس عورت کی اقتداء میں بہت ساری عورتیں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ یہ رواج چل پڑا ہے، بہت سی جگہوں پر عورت تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے، اس کے اندر بھی 2 صورت ہے، ایک صورت جائز کی ہے اور ایک صورت بالکل مکروہ تحریمی ہے۔ جائز کی صورت یہ ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نکالتے ہیں جائز کی صورت، وہ یہ کہ اگر کوئی حافظہ ہے اور وہ اپنے قرآن کو یاد رکھنا چاہتی ہے، قرآن کو یاد رکھنے کے لیے وہ تراویح پڑھا رہی ہے، اور تراویح پڑھاتے ہوئے اس کی بہن ہو یا اس کی ماں ہو، اسی گھر کی چند عورتیں مل جا رہی ہیں اور جماعت کی ایک شکل بن جا رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی کراہت، کوئی کباہت نہیں، یہ بلا صورت جائز اور درست ہے۔ لیکن دوسری صورت جو مکروہ تحریمی کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حافظہ عورت تراویح کی نماز پڑھا رہی ہے اور باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک نظم ہے، عورتیں آ رہی ہیں، اعلان کیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک حافظہ ہے جو تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں، تو اس طریقے کا اگر نظم ہے، عورتیں ملتی ہیں، جاتی ہیں، وہاں پر تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ عمل اور یہ صورت اور یہ طریقہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اس انداز میں
عورتوں کا ایک ساتھ مل کر تراویح کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عورت تراویح کی نماز پڑھا رہی ہے اور وہاں پر اذن عام ہے، کوئی بھی عورت جا کر تراویح کی نماز پڑھنے لگتی ہے، تو پھر یہ صورت بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور ایک آخری صورت کہ اگر عورتیں کسی نابالغ بچے کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی نابالغ بچہ امام بنتا ہے تو اس کی اقتداء میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں نماز پڑھیں تو ان کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ بچہ امامت کا اہل ہی نہیں، اس کی امامت درست ہی نہیں۔ اس پر مکمل تفصیل ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نابالغ بچہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ تفصیلی ویڈیو میری اس پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گی، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور اسکرین پر بھی آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے، آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.